देखो साहबा, जब सब लोग सो जाएंगे तो फिर उन्हें क्या पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। रही बात चौकीदार की, तो वो बड़े गेट के सामने कुर्सी पर बैठा होता है। सारी सारी रात वो ऊँगता रहता है। उसके सामने से भी गुजर कर चले जाएं तो उसे क्या पता चलेगा। और मैं तो फिर पिछले दरवाजे से बाहर जाने की बात कर रही हूँ। देखना किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बहुत मजा आएगा। उसकी बातें सुनकर तायबा का खून खुश्क हो गया। वो रोनी सूरत बनाकर कहने लगी, कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर किसी ने देख लिया, दादा साईं को पता चल गया तो वो हमारी जान ले लेंगे। तुम वो काम क्यों करते हो लीजी, जिस काम करने से हवेली वाले मना करते हैं? हमारी जान पे बन सकती है। अगर उन्होंने कुछ गलत समझ लिया तो नहीं बाबा ना, मुझे तो बहुत डर लगता है। अलीजे से दोनों हाथों से झंझोड़ने लगी। तुम लोग सारी जिंदगी कुएं का मेंढक बन कर रहना, हमेशा इस हवेली में गल सड़कर मर जाना। अरे बाहर की दुनिया कैसी, बाहर क्या हो रहा है उसे हमेशा बेखबर रहना। मगर अली से बाहर की दुनिया देखने के लिए, लोगों को जांचने के लिए दिन के वक्त भी हम लोग बाहर निकल सकते हैं। अभी आधी रात को जब सब लोग सो रहे हैं, इस वक्त हमारा बाहर जाना क्या जवाब बनता है? ताइबा ने कहा। अलीजे का बस नहीं चल रहा था कि वो ताइबा का सर फाड़ दे। मैं तुम्हें बता रही हूँ ताइबा, तुम एक बार मेरे साथ चलो तो सही, तुम देखना कितना मजा आता है। तुम खुद ये बात कहोगी और रोजाना फिर तुम मुझे खुद ही बाहर चलने पर उकसाओगी। ना बाबा ना, मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगी। और मैं तुम्हें भी मना कर रही हूँ कि ऐसी कोई हरकत मत करना। अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारी पढ़ाई सब कुछ छूट जाएगी। दादा इसी वक्त किसी भी राह चलते के साथ तुम्हारे निगाह के दो बोल पढ़ाकर तुम्हें रुखसत कर देंगे, और तुम ना इनकार कर पाओगी और ना एहतजाज कर पाओगी। और फिर सारी जिंदगी घर के बर्तन धोते हुए, सफाइयां करते हुए गुजार देना। ताइबा ने उसे डराने के लिए खौफनाक नक्शा खींचा, मगर वो लीजे थी, किसी से ना डरने वाली। ताइबा की सारी बातों को उसने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। मेरी एक दोस्त है नूर, उनके घर का माहौल बहुत आइडियल है। रोजाना वो लोग रात को हवाखोरी करने के लिए बाहर जाते हैं, कभी कभी आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। मैं जब उसकी बातें सुनती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं खुद भी रात को बाहर जाकर वॉक किया करूँ, आइसक्रीम खाने के लिए जाया करूँ। और रात के वक्त बाहर रात की तन्हाई और खामोशी में वक्त गुजारना कितना अच्छा होता है ना। ये तुम जैसे कुएं के मेंढक क्या जाने। वो पहले तमाकमुत भरे लहजे में बात करते करते आखिर पर तल्ख हो गई। आखिरकार ताइबा ने तंग आकर उसके सामने हथियार फेंक दिए थे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मगर याद रखना अगर किसी ने देख लिया, कुछ भी गड़बड़ होगी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, सारा मलबा तुम पर डाल दूंगी। और तुमने भी ये बात कहनी है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूँ। जब वक्त आने पर आंखें बदल लूंगी। अगर वादा किया तो वादे को पूरा करूंगी। वो अलीजे का हाथ पकड़कर छुपते छुपाते सहन के पिछले हिस्से की तरफ आ गई थी, जहां पर उसने पहले ही अपनी स्कूटरी को अंधेरे में छुपा कर रख दिया था। जावेद इस वक्त अपने कमरे की खिड़की में खड़ा होकर चांदनी रात का लुत्फ ले रहा था। चांदनी रात में हमेशा उसकी शायराना तबीयत करवट लेकर बेदार सी हो जाती और वो तखलियाती सी दुनिया में खो जाता। अब इसे बाहर सरगोशियों की आवाजें सुनाई दी तो वो चौंक गया था। कमरे की लाइट बंद करके वो खिड़की में हाथ टिकाकर चांद का नजारा कर रहा था, जब कमरे से कुछ फासले पर उसे आवाजें सुनाई दी थी। बातें गौर से सुनी तो अंदाजा हुआ कि ये उसकी दोनों कजन्स हैं, मगर ये इस वक्त रात के वक्त कहाँ जा रही हैं? उसके माथे पर बल पड़ गए। कहीं ये किसी गलत सरगर्मी में तो मुब्तला नहीं है? क्या मैंने दादा जान से लीजे को यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत लेकर गलत किया है? अगर ऐसा है तो आज ये लड़की मेरे हाथों कत्ल हो जाएगी। इसे आज मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। वो भी दबे कदमों कमरे से बाहर निकला था। उनके घर से निकलते ही वो भी अपनी गाड़ी लेकर उनका पीछा करने लगा। मेन रोड पर उसे वो स्कूटी खुद से कुछ फासले पर नजर आ गई थी। स्पीड आहिस्ता करके वो उनके पीछे चलने लगा। इस वक्त दिमाग में आंधियां चल रही थी, पूरा वजूद गुस्से की शिद्दत से लरस रहा था। अगर इन लड़कियों ने हमें धोखा देने की कोशिश की तो अभी यहीं पर इन दोनों की लाशें बिछा दूंगा। इज्जत के मामले पर मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। बाकी बात बाद में देखी जाएगी। तरह तरह की बातें उसके दिमाग में आ रही थी। फिर उसने इन लोगों को एक आइसक्रीम पार्लर के पास रुकते हुए देखा। वो दोनों आइसक्रीम खाते हुए आपस में बेतहाशा बातें भी किए जा रही थी। इस वक्त अली से बेतहाशा हंस रही थी। वो बहुत खुश लग रही थी, जबकि मुस्कुराहट ताइबा के चेहरे पर भी थी, मगर वो थोड़ी थोड़ी परेशान भी लग रही थी।
और बार बार हरासा नजरों से इधर उधर देख भी रही थी। जल्दी करो लीजी, अब हमें वापिस चलना चाहिए। ऐसा न हो कि कोई यहाँ तक आ जाए और हमें अगर यहाँ देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। मगर अलीजी ने नाक पर मक्खी ना उड़ाई। सब लोग नींद पूरी कर रहे होंगे, कैसे ये ध्यान होगा कि घर से दो लड़कियां गायब हो गई हैं। और वैसे भी सिर्फ 2 मिनट की बात है। यह स्कीम का कब खत्म करके हम वापिस हवेली तो जाएंगे। उसे क्या हवेली कहना, जहां पर हमारे बड़ों ने हमें कैद करके रखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है अलीजे, घर वालों ने हमें कैद करके नहीं रखा होगा, बल्कि वो तो हमारा महफूज ठिकाना है जहां पर हमारी इज्जतें महफूज हैं। तुम भी ना कभी कभी बहुत अजीब बातें करती हो। भला अपनी पनाहगाह को भी कोई कैद खाना कहता है। ताइबा जो उसे 2 साल छोटी थी उसे मुदबराना अंदाज में समझाते हुए बोली। मगर अलीजे उसकी बातों को नजरअंदाज किए इर्द गिर्द का नजारा करने में ही मसरूफ थे। काफी देर तक वो दोनों वहीं पर चहलकदमी करती रहीं। फिर ताइबा के बार बार मना करने पर अलीजे वापिस आने पर तैयार हुई। अब कल मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं आऊंगी, मैं अकेले आऊंगी और यहाँ खूब सारा वक्त गुजारूंगी। उनकी स्कूटी जब घर की तरफ वापस मुड़ी तो जाविया भी उनके पीछे आने लगा। ये इतनी रात को यहाँ पर आइसक्रीम खाने के लिए आई थी। ये लड़की सचमुच में पागल है। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। अब जाविया भी कदरे मुतमईन सा हो गया। उसके दिल में सुकून की एक लहर दौड़ गई थी कि जैसा उसने अलीजे के बारे में सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। वो जो हमेशा से उसके दिल पर पूरी शिद्दत से बराजमान रही थी, अब उसकी इस हरकत को देखकर उसके दिल में मलाल आ गया था। मगर जल्दी उसका दिल साफ हो गया। कुछ लड़के खड़े थे जिन्होंने उनकी स्कूटी को रोक लिया। अरे इतनी खूबसूरत लड़कियां इतनी रात को अकेले अकेले कहाँ जा रही हैं? तुम लोगों को डर नहीं लगता? उन लड़कों को देखकर तो ताइबा का हलक खुश्क हो गया, जबकि एक पल को अलीजे की भी सिट्टी गुम हो गई। मगर अगले पल उसने खुद को संभाल लिया था। तुम कौन हो जो हमारे रास्ते में आकर खड़े हो गए हो? यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अलीजे की धमकी पर वो सभी जोर जोर से हंसने लगे। अरे वाह, तुम तो बहुत बहादुर हो। हमें भी अपनी शागिर्दी में ले लो, हमें भी तुमसे ये बहादुरी सीखनी है। वो स्कूटी के करीब आकर खड़े हो गए। अब तो अलीजे की भी सुट्टी गुम हो गई थी। तुम लोग जाओ यहाँ से, हमारा रास्ता छोड़ो। तुम नहीं जानते हम किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। हमारे खानदान के मर्दों ने देख लिया तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। लड़के भी उनकी बातों को हंसी मजाक में उड़ाए जा रहे थे। इस वक्त तो तुम दोनों यहाँ पर अकेली हो, तुम्हारे साथ तो कोई मर्द हमें नजर नहीं आ रहा। उसी वक्त जावेर की गाड़ी उनके पास आकर रुकी। अलीजे और ताइबा ने एक लम्हे में ही जावेर की गाड़ी को पहचान लिया। इन दोनों का ही चेहरा सफेद पड़ गया। जावेर गाड़ी से उतरकर नीचे आया, इन दोनों पर घूरती हुई नजर डाली। तुम दोनों हवेली जाओ, तुम दोनों से तो मैं बाद में पूछता हूँ, पहले मैं इन लोगों से निमट लूं। जावेर को आता देखकर इन लड़कों की भी सिटी गुम हो गई। जल्दी से वो लोग अपनी बाइक पर बैठकर वहां से रफू चक्कर हो गई। अलीजे और ताइबा घर आई तो दोनों बुरी तरह हाँप रही थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ अलीजे, मैं तुम इसीलिए मना करती थी कि बाहर मत जाओ, किसी ने देख लिया तो क्या होगा। अब जावेर भाई वो तो हमें नहीं छोड़ेंगे। अगर उन्होंने किसी से शिकायत कर दी तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद हो जाएगा और तुमसे स्कूटी भी वापस ले ली जाएगी। मुझे तो अब डर लग रहा है कि कहीं घर वाले तंग आकर हम दोनों की शादी ना कर दें। ताइबा तो बुरी तरह से रोने लगी थी। अलीजे भी रोनी सूरत बनाकर कहने लगी, अब तुम मुझे डराने वाली बातें तो मत करो। ये सब कुछ अचानक से हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है? अब इन लड़कों के घर वालों ने अगर उनकी अच्छी तरबियत नहीं की, एक लड़की को इला देखकर बिला वजह से छेड़ने लगे तो गलती तो लड़कों और उनके खानदान वालों की है ना, मेरी तो नहीं। वह अपने हक में दलाल दे रही थी, इस बात से बेखबर कि जावेर उसके पीछे खड़ा सीने पर अपने बाजू लपेटे उसकी सारी बातों को गौर से सुन रहा है। कभी ऐसा हुआ कि किसी दिन तुमने अपनी गलती मानी हो? जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मेरे ख्याल से सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलेगा, है ना? वो एक एक कदम उठाता हुआ अलीजे के करीब आकर रुकते हुए बोला था। गहरी आंखें अलीजे के चेहरे पर जमी थी। अलीजे का चेहरा पीला पड़ गया। वो, जावेर भाई हम बस आइसक्रीम खाने के लिए गए थे तो रास्ते में ये सब हो गया। ये आखिरी बात है, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी इस वक्त बाहर नहीं जाऊंगी। आप प्लीज दादा जान से या किसी से भी इस बारे में जिक्र मत कीजिएगा, वरना वो मेरी जान ले लेंगे। जिंदगी में पहली बार वो किसी से यूं आजिजाना लहजे में बोली थी। उसकी आंखों में आंसू थे। जाविया जो ये सोच कर आया था कि वो उसे अच्छी खासी सुनाएगा,
اسے ڈانٹے گا مگر اب اس کا رونا دھونا اور اس کے چہرے کی زردی دیکھ کر اس کا دل بھی پسیج گیا تھا۔ زاویر بھائی، مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے۔ اگر داجی جان کو غصہ آ گیا تو وہ مجھے یونیورسٹی سے بھی اٹھا لیں گے اور پھر میری تعلیم بھی ادھوری رہ جائے گی۔ میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوگی اور میں وعدہ کرتی ہوں یہ غلطی میں دوبارہ نہیں کروں گی۔ زاویر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں تمہیں اس یقین کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں کہ دوبارہ تم شکایت کا موقع نہیں دو گی۔ اگر دادا ابو نے رات کے وقت باہر جانے سے منع کیا تو کسی وجہ سے کیا ہے۔ وہ ہم مردوں کو باہر رہنے کی اجازت نہیں دیتے تو تم لوگ تو پھر لڑکیاں ہو۔ اگر تمہیں اندازہ ہو کہ زمانہ کتنا خراب ہے اور یہ گھر جو تمہیں قید خانہ لگتا ہے نا، وہ قید خانہ نہیں بلکہ تم لوگوں کی پناہ گاہ ہے۔ جو خود اپنی پناہ گاہ سے باہر نکلتا ہے تو زمانہ بھی اسے ٹھوکروں پر رکھ لیتا ہے۔ دوبارہ مجھے تمہیں یہ بات سمجھانی نہ پڑے۔ وہ لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے جلدی جان چھوٹ گئی، ورنہ مجھے تو لگا تھا یہ آدمی آج ہماری جان لے لے گا۔ زاویر کے باہر نکلتے علیزے نے سکون کا سانس لیا۔ آج کے بعد میں تمہاری کسی بات میں نہیں آؤں گی۔ ایسی حرکتیں تم اکیلی کرنا، تمہیں مبارک ہو۔ ایسی آزادی اور ایسی انجوائمنٹ، میں ان سب چیزوں سے باز آئی۔ طیبہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس کے کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد علیزے بھی اپنے بیڈ پر پرسکون نیند سو گئی۔ اگلے کئی دن تک اس نے کسی قسم کی کوئی شرارت نہیں کی۔ زاویر اب غیر محسوس انداز میں اس پر پہلے سے بھی زیادہ توجہ دینے لگا۔ اس کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک بات پر نظر رکھنے لگا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ اچھا خاصا بچگانہ مزاج رکھتی ہے، بالکل بچوں کے ساتھ بچہ بن ہی جاتی ہے اور کبھی کبھی اچانک سے بڑی بھی بن جاتی ہے، معتبر سی بن کر دوسروں کو نصیحتیں کرنے لگتی ہے، خاص طور پر جب وہ دوسروں کو موٹیویشن دیتی تو تب زاویر کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ کیا تھی یہ لڑکی، پل پل رنگ بدلتی، پل میں تولا پل میں ماشا، غصہ تو اس کی ناک پر رہتا۔ زاویر جتنا اس کے بارے میں سوچتا، جتنا دیکھتا، وہ اتنا اس کی ذات کا اسیر بنتا جا رہا تھا۔ اس کے سامنے ہوتی ہی اس سے دور وہ علیزے کے بارے میں سوچتا رہتا۔ جب بھی اسے سکوٹی پر یونیورسٹی آتے جاتے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں چمک سی آ جاتی۔ علیزے کو یہ زندگی زاویر کی وجہ سے ہی تو نصیب ہوئی تھی، ورنہ حویلی کی کوئی لڑکی اتنی آزادی کے ساتھ یونیورسٹی آنے جانے کا صرف خواب ہی دیکھ سکتی تھی، اور علیزہ یہ بات جانتی تھی، اس لیے وہ زاویر کا دل سے شکریہ ادا کرتی۔ علیزہ اس بات سے بے خبر تھی کہ زاویر کے دل میں اس کے لیے کیا چل رہا ہے۔ زاویر اس کے لیے ویسا ہی تھا جیسے حویلی کے باقی لڑکے اس کے لیے حیثیت رکھتے تھے۔ علیزہ کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اس کی شادی خاندان سے باہر ہو۔ وہ اس حویلی سے اور ان مکینوں سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ جب دادا ابو نے سارا اور سجاد کا رشتہ کیا تو اس دن علیزہ نے سارا کو خوب ہی ڈانٹا تھا، جو کہ عمر میں سے 2 سال بڑی تھی، مگر اس وقت علیزہ کو اس پر اتنا غصہ آ رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی سارا آپی، آخر آپ نے اس رشتے پر ہاں کیوں کی؟ سارا جو دل ہی دل میں سجاد کو چاہتی تھی، اسے محبت کرتی تھی، علیزہ کے سوال پر حیران سی رہ گئی۔ کیوں ایسا کیوں پوچھ رہی ہو تم؟ آخر کیا کمی ہے سجاد میں؟ سجاد بھائی میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو مجھے بہت پسند ہے، سبھی کزن میں سب سے زیادہ تحمل مساج ہے، مگر پھر ایسا کیوں بول رہی ہو؟ اس کی بات سے مطمئن سی ہو کر دوبارہ پوچھنے لگی تھی کہ آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کی شادی خاندان سے باہر ہو، ایک نیا گھر ہو، نیا خاندان، زندگی میں سب کچھ نیا ہو، آپ ایک کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلی جائیں گی، زندگی میں چینج کہاں آئے گا؟ ساری زندگی انہی شکلوں کو دیکھا، انہی شکلوں کو دیکھتی رہیں گی۔ نہیں سارا ابھی آپ کو اس رشتے پر ہاں نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ اتنی خوبصورت ہیں، پڑھی لکھی ہیں، آپ کے لیے تو اچھے سے اچھے رشتے مل جاتے۔ اور یاد آیا دادا ابو کے دوست بھی تو آپ کے لیے اتنا اچھا رشتہ لے کر آئے تھے، لڑکا انگلینڈ میں تھا، اب آپ کو فوراً ہاں کر دینی چاہیے تھی۔ میں نے آپ کو سمجھایا بھی تھا مگر آپ نے میری بات نہیں مانی۔ سارا تو حیران و پریشان ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ان محبتوں کو بوجھ سمجھتی ہو؟ ارے کتنی ناشکری ہو تم، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنی ناشکری ہوگی اور ان محبتوں کو بوجھ سمجھو گی۔ ارے تم نہیں جانتی کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، جب بھی کوئی لڑکی ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں جاتی ہے تو اسے بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور میں تو خوش قسمت ہوں کہ میرے لیے بالکل بھی ماحول نہیں بدلے گا۔ میں ہمیشہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے رہوں گی، اور سجاد کو بھی تو میں اچھے سے جانتی ہوں، ان کے مزاج اور عادات کو سمجھنے میں بھی مجھے مشکل نہیں ہوگی۔
تم دیکھنا ہم لوگ ایک بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ مگر علی سے منہ بنا کر رہ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید میری باتوں کا اثر ہو جائے، مگر اب سبھی لڑکیاں کنویں کے مینڈک ہی ہیں، آپ لوگوں پر کوئی بات اثر ہی نہیں ہوتی۔ اس دن وہ اپنے دوست کی برتھ ڈے پر دادا ابو سے پرمیشن لے کر جا رہی تھی۔ اس کا پہلا سیمسٹر مکمل ہو گیا تھا، ان دنوں سے یونیورسٹی سے آف تھا تو ہر وقت وہ حویلی میں بھلی بھلائی سے پھر تھی۔ آج دوست نے انوائٹ کیا تو دادا سے پرمیشن لے کر اس کی برتھ ڈے پر چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ سج سمر کر اپنی سکوٹی پر بیٹھی اپنی دوست کی طرف جا رہی تھی۔ ماں نے اسے منع بھی کیا کہ کسی کزن کو بول دو وہ تمہیں دوست کے گھر چھوڑ آئے گا، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے بات نکال دی۔ امی مجھے کسی کا احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب جب سے میں خود مختار ہوئی ہوں اپنے سارے کام میں خود ہی کرتی ہوں، اب ذرا سے کام کے لیے میں کسی کی منتیں کروں گی؟ نہ بابا نہ، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، جو کام میں خود کر سکتی نا اس کے لیے کسی اور کی طرف کیوں دیکھنا۔ اس وقت وہ گنگناتے ہوئے اپنی سکوٹی پر بیٹھی ہوئی گویا خود بھی ہوا میں اڑ رہی تھی، جب اچانک سے اس کے سامنے والی گاڑی کے ٹائر چڑچڑائے تھے۔ گاڑی ایک دم سے رکی تھی، علی سے سنبھل نہیں سکی تو اس کی سکوٹی جا کر گاڑی کے ساتھ لگی۔ گاڑی میں سے ایک لڑکی نکل کر باہر آئی، وہ ایک امیر خاندان کی بگڑی ہوئی لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ جب اس کی نظر سکوٹی پر بیٹھی ہوئی علیزے پر پڑی تو وہ اس پر پل پڑی۔ یہ کیا حرکت ہے لڑکی، تم نے میری گاڑی کا ستیہ ناش کر دیا، میری گاڑی کو توڑ دیا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں میں کون ہوں، میں ڈی ایس پی کی بیٹی ہوں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں ابھی پولیس والوں کو کال کر کے بلاتی ہوں۔ علیزہ تو بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ارے غلطی آپ کی ہے، آپ نے اچانک سے گاڑی کو بریک لگا دیا ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ ایسا کریں گی، اور پلیز آپ پولیس کو بلانے کی بات مت کریں، اگر میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تم اپنے گھر والوں کا اتنا ہی ڈرتا تو تمہیں یہ حرکت کرنی نہیں چاہیے تھی، تم نے میری لاکھوں کی گاڑی کا نقصان کر دیا، اب ڈر سے مجھے الگ ڈانٹ سننے کو ملے گی، تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ اسی وقت اس لڑکی نے پولیس والوں کو بلا لیا تھا۔ علیزہ تو بری طرح گھبرائے جا رہی تھی، چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے لیے یہ صورتحال ناقابل یقین تھی، پہلی بار وہ کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہوئی تھی، اس کا گھبرانا تو بنتا تھا۔ اب کیا کروں، کسی مدد کے لیے بلاؤں؟ اگر دادا کو پتہ چلا کہ میں تھانے چلی گئی ہوں، پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی تو وہ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے، وہ تو مجھے حویلی سے نکال دیں گے۔ اسی وقت اس کے پاس سے گاڑی کے ٹائر آ کر چڑچڑائے تھے۔ زاویر جو اپنے ایک دوست کے ساتھ بزنس میٹنگ پر جا رہا تھا، راستے میں جب اس نے وہ پنک سکوٹی کھڑی دیکھی تو اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ علیزہ کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکار اور ایک لڑکی بھی کھڑی تھی جو اونچی اونچی آواز میں علیزہ پر چلا رہی تھی۔ شاید اس نے کچھ غلط کیا ہے، جا کر دیکھنا ہوگا۔ جب زاویر کی گاڑی وہاں پر آ کر رکی تو اسے دیکھ کر ایک پل کو علیزہ گھبرا گئی، مگر پھر اگلے پل اس کی جان میں جان آ گئی تھی۔ یہ لوگ مجھ پر بلا وجہ الزام لگا رہے ہیں، مجھے جیل پکڑ کر لے جانا چاہتے ہیں، اب مجھے بچا لیں ورنہ یہ لوگ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے۔ علیزہ نے ایک ہی سانس میں ساری کہانی سنا دی۔ ایک پل لگا تھا زاویر کو صورتحال سمجھنے میں، یہ سن کر وہ مطمئن سا ہو گیا کہ اس میں غلطی علیزہ کی نہیں بلکہ اس لڑکی کی ہے۔ بھلا کیا ضرورت ہے اسے سڑک کے بیچوں بیچ اپنی گاڑی کو بریک لگانے کی؟ اب انسپیکٹر علیزہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ آپ کے کون ہیں؟ کیا رشتہ ہے آپ کا ان کے ساتھ؟ یہ میرے شوہر ہیں، کچھ دن پہلے ہماری شادی ہوئی ہے۔ علیزہ جلدی سے بول پڑی۔ زاویر حیران و پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی جسے اس نے بامشکل روکا تھا۔ بھلا جو بات اس کے دل میں چل رہی تھی علیزہ اس بات سے کیسے باخبر ہوگی؟ انسپیکٹر اب زاویر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لیکن مسٹر، آپ کی وائف نے ان کی گاڑی کو ہٹ کیا ہے، ان کا اتنا نقصان ہو گیا، آپ اس نقصان کا ازالہ کر دیں ورنہ ہمیں آپ کی بیوی کو تھانے لے کر جانا ہوگا۔ وہ لڑکی بھی چلائے جا رہی تھی۔ اگر اسے بائک چلانی نہیں آتی تو لے کر دیتے کیوں ہیں؟ اور یہی بات میں آپ سے پوچھوں محترمہ، اگر آپ کو روڈ پر گاڑی چلانے کے رولز نہیں پتا تو آپ گاڑی لے کر نکلی ہی کیوں ہیں؟ اور تم علیزہ، تم گھر جاؤ، ان لوگوں سے میں خود ہی نمٹ لیتا ہوں۔ زاویر کا بھی ایک دوست ایس پی اور دوسرا آئی جی کے عہدے پر فائز تھا، اس کی بھی اوپر تک پہنچ تھی۔ اس نے اپنے دوست سے ہیلپ لی اور پھر کچھ اس لڑکی کی بھی غلطی تھی جو بری طرح گھبرا گئی تھی۔ جب اسے پتا چلا کہ زاویر کی پہنچ بہت اوپر تک ہے تو اس کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اسے اپنی جان چھڑا کر وہاں سے بھاگنا چاہا مگر
जावेर ने भी जितना उसका नुकसान हुआ था उसका अजाला कर दिया। मीटिंग के दौरान भी उसके लोगों पर एक धीमी पुरसुकून सी मुस्कुराहट फैली रही। बार बार उसके दिमाग में अलीजे की बात गूंज रही थी। उसे सोचा कि आज वो अलीजे से अपने दिल की बात कहेगा और अपने दिल की बात भी वो अलीजे से उसी के अंदाज में कहेगा जैसे वो शरारती है, कोई काम सीधे तरीके से नहीं करती। इसी तरह वो भी उसके अंदाज में ही उसे प्रपोज करेगा। शायद अब वो अलीजे के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाए। और जब सब लोग सो रहे थे तब जावेर अपने कमरे से दबे पांव बाहर निकला। उसका रुख अलीजे के कमरे की तरफ था। जब उसके कमरे में आया तो उसे बेड पर बेखबर सोता पाया। सोते हुए बहुत मासूम, बहुत प्यारी लग रही थी। आहिस्तगी से जावेर ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर उसके पास आकर बैठ गया। उसके बालों की लटों को उसके चेहरे से हटाया तो उसका मासूम चेहरा आंखों के सामने आ गया। जावेर के होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने लीसे के माथे पर एक मोहब्बत की मोहर सबत की। तभी लीसे की आंख खुल गई। उसके मुंह से चीख निकलने लगी जब जावेर ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। और फिर शाह हाउस में इस वक्त सभी लोग खाने की टेबल पर मौजूद थे। रात का वक्त था इसलिए सब लोग ही इकट्ठे एक जगह पर मौजूद थे। इस घर के सबसे बड़े मुस्तफा शाह थे जिनके 3 बेटे अपने बच्चों के साथ इस हवेली में रहते थे। शाह साहब की ख्वाहिश थी कि उनके तीनों बच्चे उनकी आंखों के सामने हमेशा एक साथ एक ही घर में रहें और उनके बच्चों ने भी उनकी इस ख्वाहिश को मुकम्मल किया। सभी लोग आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत से रहते थे। मुस्तफा शाह के सब बच्चों के साथ खूबी बनती। सबसे ज्यादा उन्हें अपने पोते जावेर से बहुत ही ज्यादा दिली लगाव और मोहब्बत थी। शायद उसकी वजह यह थी कि वो उनका सबसे बड़ा पोता था जिसने दुनिया में आती वाकई सब लोगों को उनसे दूर कर दिया था। वो उनकी गोद में ऐसे चढ़कर समाया कि उसके बाद मुस्तफा साहब बाकी ना तो किसी बच्चे से कभी प्यार कर सके और न उसे गोद में लेकर खिला सके, क्योंकि जब भी वो किसी बच्चे को उठाते तो जावेर जोर जोर से रोना शुरू कर देता और उन्हें अपने पोते की आंखों में आंसू देखना तो कभी भी बर्दाश्त नहीं होता था। हमेशा से इस घर का असूल था कि कोई दिन भर कहीं भी होता, कितना भी मसरूफ क्यों ना था, मगर रात के वक्त घर में सबके साथ मिलकर ही खाना खाया जाता। इस हवेली में मुस्तफा साहब ने यह असूल बनाया था कि नौ के बाद कोई भी इस घर से बाहर नहीं रहेगा, चाहे वो उनका बेटा हो या पोता हो। मगर यह असूल वो कभी कभार जावेर के लिए बदल भी देते थे। बाकी लोग इस बात पर एहतजाज करते मगर मुस्तफा शाह कमाल बेनियाजी से उनकी इस बात को टाल देते। अरे कोई जावेर जैसा ज़हीन और लायक है तो सामने आओ। मेरा वो पोता जो पोजीशन होल्डर है, जो बिजनेस में आया तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के छक्के छुड़ा दिए। अरे इस जैसी जहानत और फरासत अगर किसी और में है तो उसका मुकाबला करके दिखाए, अब फिर वो मुझसे बात करे। सभी को यहाँ सांप सूंघ रहा था। कोई भी जावेर के मुकाबले में आने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मुस्तफा शाह ने खाना लगाने का हुक्म दे दिया। इन तीनों बहुएं और पोतियां किचन में आ गई। इस हवेली में एक ये भी असूल था कि किचन का सारा काम घर की खवातीन ही करती। घर के मुलाजमों को किचन में जाने या किचन के कामों को हाथ लगाने की इजाजत नहीं थी। खाने की टेबल पर सभी मौजूद थे। तभी मुस्तफा साहब ने अलीसे की खाली कुर्सी की तरफ देखा। ये अलीसे का नजर नहीं आ रही। सुबह नाश्ते की टेबल पर भी नहीं थी, दोपहर को खाने की टेबल पर भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। क्या हुआ उसे? उसकी तबीयत ठीक है? जावेर के बाद एक अलीज़ा ही थी जिसे मुस्तफा साहब को बहुत अनसीहत और दिली लगाव था। जावेर के बाद दादा की मोहब्बत अलीज़ा के हिस्से में ही आई थी। अब उसे गैर मौजूद पाकर वो उसकी माँ जमीला से इस्तफसार करने लगे। जमीला हड़बड़ा कर है कि वो अब्बाजान वो अपने कमरे में आराम कर रही है, असल में उसके सर में दर्द है। मुस्तफा साहब ये सुनकर उठकर खड़े हो गए। कितनी लापरवाह माँ हो तुम। सुबह से बच्ची मुझे नजर नहीं आई, उसने कुछ खाया भी नहीं और तुम कह रही हो कि मामूली सा सर में दर्द है। मैं खुद उसे जाकर देखता हूँ। वो उठने लगी तो जमीला घबरा कर उन्हें दोबारा बैठने पर मजबूर करने लगी। मैं अभी उसे बुला कर लाती हूँ अब्बा। आप कैसे सीढ़ियाँ चढ़कर उसके कमरे में जाएंगे? आपको डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया हुआ है। आपके घुटनों में ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। मैं अभी बुला कर लाती हूँ। वो जल्दी से अलीजा के कमरे में गई जो बेड पर उल्टी लेटी तकिए में मुंह छुपाकर रोए जा रही थी। उसे देखकर वो गहरा सांस लेकर रह गई। एक तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी लड़की हो, जिस बात के पीछे पड़ जाती हो उसका पीछा नहीं छोड़ती। माँ की बात सुनकर वो एक झटके से उठकर बैठी।
اس کی حالت دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ روئی ہوئی آنکھیں، سوجا ہوا چہرہ، بکھرے ہوئے بال وہ شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ماں، میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ یہی تو کہا کہ مجھے پڑھنے کے لیے یونیورسٹی جانا، اور بابا جان سے کہیں گے مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروانے کے ساتھ ساتھ ایک اسکوٹی بھی لے کر دیں۔ مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، اپنی زندگی بنانی ہے۔ جمیلہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ تمہیں بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی علی سے؟ دادا سائیں کو یہ بات سن کر بہت غصہ آئے گا۔ حویلی کی کوئی بھی لڑکی پڑھنے کے لیے یونیورسٹی نہیں گئی اور اوپر سے تم اسکوٹی لینے کی بات بھی کر رہی ہو۔ ارے کبھی دیکھا ہے میں نے خاندان کی لڑکیوں کو یہ کام کرتے ہوئے؟ مگر وہ بھی ہٹ دھرم اور ضدی تھی۔ میں خود بابا سے بات کرتی ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ میں ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی بالوں کو پکڑ کر سمیٹا، سر پر دوپٹہ لپیٹا۔ جمیلہ اسے گھورتی نظر سے دیکھنے لگی۔ خبردار اگر سب کے سامنے جا کر بات کی تو اس وقت سب لوگ موجود ہیں، اور اپنے بابا کے غصے کو تو تم جانتی ہو، وہ کسی کے سامنے بھی لحاظ نہیں کریں گے اور 2 تھپڑ تمہارے چہرے پر جھڑ دیں گے۔ پھر کیا عزت رہ جائے گی تمہاری سب کی نظروں میں؟ امی باقی بات بعد میں دیکھی جائے گی، کم سے کم مجھے یہ تو نہیں ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ مجھے دادا اور بابا سے ان سے بات کرنی ہے، اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی مان گیا تو سمجھے میرا کام ہو گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ماں کے روکنے کے باوجود وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس لڑکی کا اللہ ہی حافظ ہے، اب یہ گھر میں نیا تماشا کھڑا کر دے گی۔ بابا سائیں تو سن کر ایک غصے سے پاگل ہو جائیں گے، بھلا کوئی لڑکی آج تک یونیورسٹی گئی ہے؟ وہ دکھ بھرے سر کے ساتھ کمرے سے باہر آئی۔ انہیں اندازہ تھا کہ اب انہیں کیا کچھ سننے کو ملے گا۔ اپنے شریک ہاتھ کے غصے سے بھی واقف تھی، ذرا ذرا سی بات پر وہ ان کی کم علمی اور نااہلی کے تانے دینے لگتے۔ وہ ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی کو شریک حیات کے روپ میں سوچتے تھے، مگر ان کے نصیب میں جمیلہ کو لکھ دیا گیا، جو ایک ان پڑھ سیدھی سادی گھریلو عورت تھی۔ کبھی بھی ان دونوں کے آپس میں ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو سکی۔ بات بات پر وہ اپنی بیوی کو کم پڑھا لکھا ہونے اور کم صورت ہونے کے تانے دیتے رہتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ خود کو ان زہریلے جملوں کو سننے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ جب وہ ڈائننگ ہال میں آئی تو وہاں کا ماحول ان کی توقع کے مطابق ہی تھا۔ سب لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ سبھی حیران نظروں سے علیزے کو دیکھے جا رہے تھے، اور علیزے بھی جیسے اپنی تقریر رٹ کر آئی تھی، بغیر رکے، بغیر کوما یا فل اسٹاپ کے وہ بولے جا رہی تھی۔ دیکھیں نا دادا جان، آج کل لڑکیاں کیا کچھ نہیں کرتی ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے لڑکیوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ لڑکوں کا۔ اور ایسے کون سے شعبے جس میں لڑکیاں نہیں جاتی، اور میں کون سا کوئی نوکری کرنے کی بات کر رہی ہوں؟ میں تو صرف پڑھائی کرنے کی بات کر رہی ہوں۔ جب میرے پاس اپنی سواری ہوگی تو مجھے پھر کسی کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں خود ہی اپنی یونیورسٹی چلی جایا کروں گی اور واپس بھی خود آ جایا کروں گی۔ آپ مجھ پر اعتبار کریں دادا جان، میں آپ لوگوں کے اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ آخر پر بات کرتے کرتے علی سے خاصی جذباتی ہو گئی تھی، اس کا لہجہ بھی بھر آ گیا۔ سبھی خاموشی سے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ سب سے پہلی آواز زاویار کی گونجی تھی۔ علی سے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے دادا جان، میں خود بھی آپ سے یہ بات کہنے والا تھا کہ حویلی کی لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جائے۔ آخر تعلیم پر بھی لڑکیوں کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہم لڑکوں کا۔ آگے جاب کرنا یا کاروبار میں حصہ بٹانا نہ بٹانا، وہ ان کا اور ان کے شوہر کا ذاتی معاملہ ہوگا، مگر ہمیں انہیں تعلیم جیسے بنیادی حق سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک پڑھی لکھی ماں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہے، اور یہ بات تو حفیظ چچا جان بھی خوب جانتے ہوں گے۔ زاویہ نے لیزے کے باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ گئے تھے۔ خفیف سا ہو کر مسکرائے۔ بابا جان، مجھے تو اس چیز میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ ہماری بیٹی بہت قابل اور بہت سمجھدار بھی ہے، یہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی جس سے ہمارا سر نیچا ہو اور پھر علیزے کی ذرا سی ہمت کرنے پر باقی لڑکیوں کے لیے بھی راستے کھلنے لگے۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ سبھی خوشی سے چہکنے لگی۔ علیزے، تم نے تو کمال کر دکھایا، تم نے وہ کام کیا جو کوئی بھی نہیں کر سکا۔ علیزے نے سر اٹھایا۔ جب سب لوگوں کو دیکھے جا رہی تھی تو مانتے ہو نا، پھر میری شاگردی اختیار کر لو۔ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے انسان کو تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے۔ اگر میں بھی آج دادا جان سے بات نہ کرتی تو تم لوگوں کی طرح گھر میں بیٹھی رہتی۔ اب دیکھنا، میں پڑھ لکھ کر خود کو کسی قابل بنا لوں گی۔ آج دادا جان نے آگے بڑھنے کی اجازت دے دی ہے تو کل ہی مجھے بزنس بھی کرنے کی اجازت دے دیں گے۔
دیکھنا میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گی۔ وہ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگی۔ سبھی لڑکیاں رشک سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ان سب لڑکیوں سے مختلف تھی، بہادر اور بہت زیادہ ذہین و قابل۔ چند دن کے بعد اضافہ نے اس کا داخلہ ایک یونیورسٹی میں کروا دیا تھا۔ اب ایک خواہش پوری ہونے کے بعد وہ دادا جان کی سر ہوگی۔ دادا جان مجھے اسکوٹی لے کر دی۔ دادا جان نے اس کی یہ بات بھی مان لی۔ علیزہ کی کزن نے اسے اسکوٹی چلانا سکھایا اور پھر وہ اپنی اسکوٹی کو یہاں سے وہاں اڑانے لگی، اور آج اگر وہ اپنی اسکوٹی کو اس لڑکی کی گاڑی کے ساتھ نہ ٹکراتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ آدھی رات کو جب علیزہ نے اپنے کمرے میں کسی کو دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی، اور جب مقابل کے چہرے پر نظر پڑی تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں زاویار تھا، جو اس کے چہرے کے قریب جھکے ہوئے دھیمے انداز میں کہہ رہا تھا، تمہیں مجھے اپنا شوہر بنانے کا بہت شوق ہے نا، اس لیے آج میں تمہارا شوق پورا کرنے کے لیے یہاں پر آ گیا ہوں۔ علیزہ تو سن ہو کر رہ گئی، سر سے لے کر پاؤں تک کام کی۔ زاویار کا ہاتھ علیزہ کے لبوں پر تھا، اور علیزہ کی ساکت آنکھوں میں حیرت اور خوف کے سائے رقص کر رہے تھے۔ کمرے میں پھیلی چاندنی ان دونوں کے چہرے کو ایک عجیب سے سحر میں لپیٹے ہوئے تھی۔ زاویار نے اپنی گرفت تھوڑی نرم کی، مگر اس کا چہرہ اب بھی علیزہ کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کے سانسوں کی تپش اپنے گالوں پر محسوس کر رہی تھی۔ علیزہ کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ وہی زاویار بھائی جو ہمیشہ اسے ڈانٹتے تھے، جو ہمیشہ اصولوں کی بات کرتے تھے، آج آدھی رات کو اس کے کمرے میں سے اپنا شوہر بنانے کی بات کر رہے تھے۔ زاویار نے دھیمے سے اپنا ہاتھ اٹھایا، مگر اپنی نظریں علیزہ کے چہرے سے نہیں ہٹائی۔ اس کی گہری آنکھیں اس وقت کسی سمندر کی طرح پرسکون مگر گہری تھی، جن میں علیزہ خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اور تم یہ کیا بے تکی باتیں کر رہے ہو؟ علیزہ نے آواز میں سختی لانے کی کوشش کی، مگر اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر پیچھے کی طرف کھسکنے لگی، مگر زاویار نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ بے تکی باتیں نہیں کر رہا علیزہ، آج پولیس والے کے سامنے تم نے خود مجھے اپنا شوہر کہا تھا نا، یاد ہے نا تمہیں؟ میں تو بس اسی رشتے کی لاج رکھنے آیا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ سویلی کی سب سے بہادر لڑکی مجھ سے کتنا ڈرتی ہے۔ زاویار کے لہجے میں شرارت اور اپنائیت کا ایک ایسا امتزاج تھا جس نے علیزہ کے غصے کو پگھلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر بال بکھرے ہوئے تھے اور چاندنی میں وہ کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ زاویار نے بہت نرمی سے اس کے ماتھے پر بکھری ایک لٹ کو پیچھے کیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھ لیا۔ علیزہ، تم جانتی ہو میں نے تمہاری ہر ضد کیوں مانی، تمہیں پڑھنے کی اجازت کیوں دلائی، تمہیں اسکوٹری کیوں لے کر دی؟ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ سب صرف ایک کزن کی ہمدردی تھی؟ نہیں علیزہ، میں برسوں سے تمہارے شوق اور چنچل مزاج کا اسیر ہوں۔ تمہاری ہنسی، تمہارا غصہ، تمہارے وہ بچگانہ شرارتیں سب میرے دل پر نقش ہیں۔ آج جب تم نے پولیس والے کے سامنے مجھے اپنا شوہر کہا تو میرے دل کی وہ دھڑکن جو میں نے دبا کر رکھی تھی وہ بے قابو ہوگی۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا علیزہ، میں کل ہی داتا ابو سے تمہارے اپنے رشتے کی بات کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم قانونی طور پر بھی میری ہو جاؤ، تاکہ پھر کوئی پولیس والا یا کوئی آوارہ لڑکا تمہیں ہراساں نہ کر سکے، اور میں فخر سے کہہ سکوں کہ تم میری ہو۔ علیزہ کے سانس جیسے سینے میں اٹک گیا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ زاویار اس قدر سنجیدہ ہوگا۔ وہ جو ہمیشہ خاندان سے باہر شادی کے خواب دیکھتی تھی، جو اس حویلی کو قید خانہ سمجھتی تھی، آج اس قید خانے کا سب سے معتبر مقیم اس کے سامنے جھکا ہوا تھا، مگر اس کے خوابوں کی اڑان ابھی باقی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ زاویار کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز میں اب پہلے جیسا غصہ نہیں بلکہ ایک التجا تھی۔ زاویار بھائی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں نے ابھی تو اپنی زندگی شروع کی ہے۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں کچھ بننا چاہتی ہوں۔ مجھے اس حویلی کے بندوں سے ڈر لگتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شادی کے بعد میری تعلیم، میرا کیریئر سب ختم ہو جائے گا۔ جیسے سارابی کے ساتھ ہوا، میں کنویں کا مینڈک بن کر نہیں رہنا چاہتی، میں دنیا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر میں نے آپ سے شادی کر لی تو میں اسی کمرے اور کچن تک محدود ہو جاؤں گی، اور میں یہ نہیں کر سکتی۔ پلیز آپ دادا جان سے ایسی کوئی بات مت کیجیے گا۔ زاویار اس کی بات سن کر مسکرایا۔ وہ اس کے ڈر کو سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ علیزہ ایک آزاد پرندہ ہے جیسے پنجروں سے نفرت ہے۔ اس نے علیزہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا،
تمہیں کیا لگتا ہے لیزے کہ میں تمہیں قید کرنے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگ رہا ہوں؟ میں تو تمہارا ہم سفر بننا چاہتا ہوں، وہ ہم سفر جو تمہاری اڑان میں تمہارے پر بنے گا، نہ کہ تمہاری بیڑیاں۔ لیزے سنو، میں نے اپنے بزنس کی ایک نئی برانچ امریکہ میں کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تمام کاغذات تیار ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ ہم اس حویلی سے دور ایک نئی دنیا بسائیں گے، وہاں کوئی تمہیں نہیں روکے گا۔ تم اپنی پڑھائی وہیں کے کسی ٹاپ یونیورسٹی سے مکمل کرنا، میں خود تمہارا داخلہ کرواؤں گا۔ تو وہاں کی آزاد فضاؤں میں جینا، میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ تو وہاں صرف میری بیوی نہیں بلکہ ایک آزاد طالب علم اور ایک کامیاب عورت بن کر ابھرو گی۔ بولو، کیا ابھی تمہیں انکار ہے؟ علیزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ امریکہ، وہاں کی یونیورسٹیاں، وہاں کی آزادی، یہ تو وہی سب تھا جو وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی، مگر اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زاور اس کے لیے یہ سب کر دے گا۔ اسے لگا تھا کہ زاور اسے حویلی کی روایات میں جکڑ لے گا، مگر یہاں تو وہ اسے آسمانوں کی سیر کرانے کی بات کر رہا تھا۔ اسے زاور کے لہجے کی سچائی پر یقین آنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود محبت اسے پکار رہی تھی کہ وہ ایک بار اس پر بھروسہ کر کے دیکھے، مگر پھر بھی اس کے دل کے کسی کونے میں ہچکچاہٹ تھی۔ وہ دبی آواز میں بولی، مگر دادا جان، کیا وہ ہمیں اتنی دور جانے کی اجازت دیں گے؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ زاور نے اس کے گال کو چھوا اور بہت اعتماد سے کہا، دادا جان کو منانا میرا کام ہے، میں ان کا سب سے پیارا پوتا ہوں، وہ میری بات کبھی نہیں ٹالیں گے، اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں اپنے بزنس کو انٹرنیشنل لیول پر لے جا رہا ہوں، وہ خوشی سے مان جائیں گے۔ علیزہ، بس مجھے تمہاری ہاں چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں کل دادا جان کے سامنے کھڑا ہوں تو مجھے پتا ہو کہ میری پشت پر تمہارا بھروسہ ہے۔ میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کا تم نے صرف ناولوں میں پڑھا ہوگا۔ ہم روز رات کو آئس کریم کھانے جایا کریں گے اور وہاں کوئی ہمیں روکنے والا نہیں ہوگا۔ علیزہ، کیا تم مجھ پر بھروسہ کرو گی؟ کیا تم اس حویلی سے نکل کر میری دنیا میں قدم رکھو گے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، صرف ان دونوں کے سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ علیزہ نے زاور کے چہرے کو دیکھا جہاں اس کے لیے بے پناہ پیار اور تحفظ کا احساس تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ جو باہر کی دنیا میں آزادی ڈھونڈ رہی تھی، وہ آزادی تو اسے زاور کی محبت میں مل سکتی ہے۔ وہ جو ہمیشہ اسے ایک سخت گیر انسان سمجھتی تھی، آج اس کے اندر ایک انتہائی رومانوی اور خیال رکھنے والا مرد نظر آ رہا تھا۔ علیزہ کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے خاموشی سے اپنا سر زاور کے کندھے پر رکھ دیا۔ یس کی خاموش آنکھ تھی۔ زاور نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھر لیا اور اسے محسوس ہوا کہ چاندنی رات کی یہ خاموشی ان کی نئی زندگی کا دیباچہ لکھ رہی ہے۔ اس نے علیزہ کے کان میں سرگوشی کی، کل سے تمہاری نئی زندگی شروع ہوگی علیزہ شاہ، ایک ایسی زندگی جہاں تمہارے ہر خواب کی تعبیر میں خود بنوں گا۔ علیزہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود کو بہت محفوظ محسوس کیا۔ اسے لگا جیسے برسوں کی توگدو کے بعد اسے اپنی پناہ گاہ مل گئی ہو۔ زاور اسے دیر تک کسی طرح اپنی آغوش میں لیے بیٹھا رہا۔ وہ دونوں اس لمحے کو جینا چاہتے تھے جہاں نہ کوئی حویلی کے اصول تھے اور نہ ہی زمانے کا ڈر۔ چاند اب ڈھلنے لگا تھا، مگر ان کے دلوں میں امید کا ایک نیا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ زاور نے علیزہ سے وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور علیزہ نے پہلی بار کسی کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دیے تھے۔ اسے اب امریکہ کے خوابوں سے زیادہ زاور کا ساتھ عزیز لگنے لگا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اڑان بھرنے کے لیے صرف پروں کی نہیں بلکہ ایک ایسے آسمان کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو گرنے نہ دے، اور زاور اس کے لیے وہی آسمان ثابت ہونے والا تھا۔ زاور کے کمرے سے جانے کے بعد علیزہ رات بھر سو نہ سکی تھی۔ اس کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ ایک طرف امریکہ جانے اور اپنی پڑھائی مکمل کرنے کا وہ سنہری خواب تھا جو اسے اپنی پہنچ میں لگ رہا تھا، اور دوسری طرف اس کا اپنا ضمیر اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر سارا آپی کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جسے اس نے کتنے تانے دیے تھے۔ اس نے سارا کو بزدل اور کنویں کا مینڈک کہا تھا کیونکہ اس نے خاندان میں شادی کے لیے ہاں کہی تھی۔ علیزہ تو وہ تھی جو حویلی کی دیواروں کو پھلانگ کر ایک ایسی دنیا میں جانا چاہتی تھی جہاں کوئی اسے پہچاننے والا نہ ہو، جہاں وہ کسی کی بیٹی یا کسی کی کزن کہلا کر نہیں بلکہ صرف اپنی پہچان کے ساتھ جی سکے۔ مگر اب وہ خود کیا کرنے جا رہی تھی؟ اسی خاندان کے سب سے بااثر مرد کے ساتھ بندھنے جا رہی تھی جسے وہ دور بھاگنا چاہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ہی باتوں کی نفی کر رہی ہے۔ اس نے
سوچا تھا کہ وہ خاندان سے باہر شادی کر کے ایک نئی مثال قائم کرے گی، مگر اب وہ خود زاور کی محبت کے حصار میں آ چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ ناشتے کی میز پر آئی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس کی نظریں سارا سے ملنے سے کتراتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر آج اس کے نکاح کی بات چلی تو سارا اس پر ہنسے گی۔ وہ جمیلہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی، مگر اس کا دل کہیں اور تھا۔ زاور ہمیشہ کی طرح پر اعتماد اور پرسکون تھا۔ اس نے ناشتہ ختم کرنے کے بعد دادا جان کی طرف رخ کیا اور بہت سنجیدگی سے کہا، دادا جان، میں آپ سے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں علیزے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں، جہاں میں اپنا نیا بزنس سیٹ کر رہا ہوں۔ علیزے وہاں اپنی پڑھائی بھی جاری رکھ سکے گی اور حویلی کی روایات کے مطابق وہ میرے ساتھ محفوظ بھی رہے گی۔ زاور کی اس بات نے جیسے پورے ہال میں ایک خاموشی طاری کر دی تھی۔ سب کے ہاتھ رک گئے تھے۔ جمیلہ اور حفیظ صاحب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے تھے، مگر مصطفیٰ شاہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پوتا کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے علیزے کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی، اور پھر ہنس کر بولی، اگر علیزے کی رضا شامل ہے تو مجھے اس سے بہتر رشتہ کوئی نظر نہیں آتا۔ زاویہ، تم نے میرے دل کی مراد پوری کر دی۔ نکاح کی رسم بہت سادگی سے مگر وقار کے ساتھ حویلی کے صحن میں ادا کی گئی۔ علیزے سرخ جوڑے میں ملبوس تھی، مگر اس کے دل میں وہ خوشی نہیں تھی جو ایک نئی نویلی دلہن کے چہرے پر ہونی چاہیے تھی۔ اسے بار بار طیبہ کی وہ باتیں یاد آ رہی تھی کہ خاندان کے مرد تمہیں کسی کے ساتھ بھی رخصت کر دیں گے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حالات کے جبر سے اس رشتے میں بن گئی ہے۔ جب زاویہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے جہاز کی سیٹ پر بٹھایا تو علیزے نے آخری بار اپنے وطن کی مٹی کو دیکھا تھا۔ اسے لگا کہ وہ اب آزاد ہو رہی ہے، اب کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی اسے یہ نہیں کہے گا کہ 9 بجے کے بعد باہر نہیں جانا یا اسکوٹی نہیں چلانی۔ امریکہ پہنچ کر شروع کے دن تو علیزے کے لیے کسی جادوئی دنیا جیسے تھے۔ نیو یارک کی بلند و بالا عمارتیں، روشن سڑکیں اور وہاں کی تیز رفتار زندگی اسے بہت متاثر کر رہی تھی۔ زاویہ نے اسے ایک بہت خوبصورت اپارٹمنٹ میں رکھا تھا، جہاں سے شہر کا نظارہ بہت دلکش لگتا تھا۔ اس نے علیزے کا داخلہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں کروا دیا تھا۔ علیزے اپنی پڑھائی میں مصروف ہوگی۔ اسے لگا کہ اس نے وہ سب کچھ پا لیا جس کی اس نے تمنا کی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے باہر جاتی، اپنی مرضی سے کافی پیتی اور اپنی مرضی سے وقت گزارتی۔ زاویر اپنے بزنس میں بہت مصروف رہتا تھا۔ وہ صبح سویرے نکل جاتا اور اکثر رات گئے واپس آتا۔ شروع میں تو علیزے کو یہ تنہائی اچھی لگی، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ خاموشی اسے کاٹنے لگی۔ ایک شام جب وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو پورا اپارٹمنٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے لائٹ جلائی تو اسے حویلی کا وہ شور یاد آ گیا جہاں شام ہوتے ہی کچن میں برتنوں کی آوازیں آتی تھی، جہاں جمیلہ اسے زور زور سے پکارتی تھی کہ علیزہ آ کر کھانا کھا لو، جہاں طیبہ اس کے کمرے میں آ کر زبردستی اسے اپنی باتیں سناتی تھی۔ یہاں امریکہ میں سب کچھ تھا مگر وہ اپنائیت نہیں تھی۔ وہ دیواریں تو تھی مگر ان میں رہنے والے وہ لوگ نہیں تھے جو اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ذاتی کا مطلب صرف اکیلے ہونا نہیں ہوتا بلکہ اپنوں کے درمیان رہ کر جینا ہوتا ہے۔ اسے وہ حویلی جسے وہ قید خانہ کہتی تھی اب ایک جنت لگنے لگی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ آئس کریم کھانے کے لیے چھپ کر باہر جاتی تھی، اور اب یہاں آئس کریم پارلر اس کے گھر کے نیچے تھا مگر اسے کھانے والا کوئی ساتھ نہیں تھا۔ زاویہ جب رات کو گھر آیا تو اس نے علیزے کو کھڑکی کے پاس بیٹھا پایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ زاویہ اس کے پاس آیا اور بہت محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا علیزے؟ کیا آج یونیورسٹی میں کچھ ہوا ہے؟ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ کیا تمہیں یہاں اچھا نہیں لگ رہا؟ علیزے نے پلٹ کر زاویہ کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے زاویہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور رونی صورت بنا کر کہنے لگی، زاویہ مجھے گھر واپس جانا ہے، مجھے اس اکیلے پن سے ڈر لگتا ہے، مجھے وہ حویلی یاد آ رہی ہے، مجھے امی کی ڈانٹ یاد آ رہی ہے، مجھے دادا جان کا وہ پیار یاد آ رہا ہے جو وہ ناشتے کی میز پر سب کو بانٹتے تھے۔ میں غلط تھی زاویہ، میں سمجھتی تھی کہ خاندان ایک بوجھ ہے، میں سمجھتی تھی کہ یہ لوگ میری اڑان میں رکاوٹ ہے، مگر اب مجھے پتہ چلا کہ خاندان کے بغیر انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، ہماری جڑیں تو وہی ہوتی ہے جہاں ہمارے اپنے رہتے ہیں۔ زاویہ نے اسے سینے سے لگا لیا اور بہت سکون سے بولا،
अलीज़ा मैं जानता था कि एक दिन तुम्हें यह एहसास होगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था, ताकि तुम खुद अपनी नज़र से देखो कि जिस आज़ादी के पीछे तुम भाग रही थी ना, वो अपनों की मौजूदगी के बगैर कितनी खोखली है। तुम कहता था ना कि खानदान के बगैर तुम ज़्यादा खुश रहोगी। अब देखो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हो, तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर फिर भी तुम खुश नहीं हो। क्यों? क्योंकि इंसान एक समाजी जानवर है। लीजिए से मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत होती है जो सिर्फ उसके अपने ही दे सकते हैं। वह हवेली जिसे तुम कैद खाना कहती थी, वो दरअसल तुम्हारी ढाल थी, जो तुम्हें ज़माने की तलखियों से बचाए रखती थी। अलीज़ा ने सिसकियां लेते हुए कहा, मुझे सारा आपी से माफ़ी मांगनी है। मैंने उन्हें बहुत बुरा भला कहा था। मैंने कहा था कि वो कुएं का मेंढक है, मगर वो तो मुझसे ज़्यादा समझदार थी। मैं जानती थी कि अपनों के साथ रहकर जो सुकून मिलता है वो दुनिया की किसी भी दौलत या आज़ादी में नहीं है। ज़ावर मुझे यहाँ की खामोशी मार देगी। मैं जब यूनिवर्सिटी से आती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि कोई मुझे पुकारे, कोई मुझसे पूछे कि मेरा दिन कैसा गुजरा। यहाँ सब अपने अपने कामों में मगन है, किसी को किसी की परवाह नहीं है। मुझे वो खानदान का साथ चाहिए, मुझे वो लड़ाइयाँ, वो झगड़े और वो मोहब्बतें वापस चाहिए जो सिर्फ हमारी हवेली में थी। क्या हम वापस जा सकते हैं जावियार? जावियार ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुरा कर कहा, हम जरूर वापस जाएंगे। लीजिए, मैंने यहाँ का बिजनेस इस तरह सेट किया है कि मैं इसे पाकिस्तान में भी हैंडल कर सकता हूँ। मैं तो बस तुम्हारी पढ़ाई की वजह से यहाँ रुका हुआ था। अगर तुम चाहती हो तो हम इसी महीने वापस चले जाएंगे और तुम अपनी बाकी पढ़ाई वहीं से मुकम्मल करना। अलीजा ने खुशी से जावियार को गले लगा लिया। उसे लगा जैसे उसके वजूद में फिर से जान आ गई हो। उसे अब समझ आ गया था कि खानदान के बगैर इंसान की कोई पहचान नहीं होती। हमारे अपने ही हमारी ताकत होते हैं। उनसे दूरी हमें बेचैन करती है और उनका साथ हमें वो सुकून देता है जो दुनिया की किसी भी आसाइश में नहीं है। उस रात अलीजा बहुत पुरसुकून नींद सोई। उसे ख्वाब में हवेली का वो सहन नजर आ रहा था जहाँ सब लोग इकट्ठे बैठे चाय पी रहे थे। उसे वो स्कूटी भी याद आई जिस पर वो हवाओं से बातें करती थी, मगर अब उसे पता था कि वो उड़ान भरते हुए कभी अकेली नहीं होगी। उसके साथ उसका शौहर, उसका पूरा खानदान होगा, उसे कभी गिरने नहीं देंगे। उसने जान लिया था कि आज़ादी वो नहीं जो आपको अपनों से दूर कर दे, बल्कि आज़ादी वो है जो अपनों के दरमियान रहकर आपको अपने ख्वाब पूरा करने का मौका दे। ज़ावेर की मोहब्बत ने उसे एक नई अलीज़े बना दिया था। वो अलीज़े जो अब खानदान की कदरों कीमत को पहचान चुकी थी। वापसी के सफर में अलीज़े का जोशो खरोश दीदनी था। वो जहाज की खिड़की से बादलों को देखते हुए मुसलसल हवेली के लोगों के बारे में बातें कर रही थी। वो सोच रही थी कि वो जमीला के लिए क्या तोहफा लेकर जाएगी और तैयबा को कैसे बताएगी कि उसने उसे कितना याद किया। उसे अब इस बात का कोई मलाल नहीं था कि वो अपने खानदान के एक फर्द की बीवी है, बल्कि उसे तो फख्र था कि उसे जावेर जैसा जीवन साथी मिला जिसने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत और खानदान दो अलग चीजें नहीं है, बल्कि ये एक ही सिक्के के दो रुख है। जब इंसान के पास ये दोनों होते हैं तो वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स बन जाता है। जब वह हवेली के बड़े गेट से दाखिल हुए तो अलीज़े की आंखों में खुशी के आंसू थे। वही चौकीदार कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था, वही बड़े गेट की चिड़चिड़ाहट थी, मगर आज उसे ये सब बहुत भला लग रहा था। जैसे वो अंदर दाखिल हुई, जमीला और तायबा उसे देखकर दौड़ती हुई आई। अलीज़ा ने अपनी माँ को इतने जोर से गले लगाया कि जमीला हैरान रह गई। अलीज़ा बेटी, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जमीला ने परेशानी से पूछा। अलीज़ा ने हंसते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, बस मुझे पता चल गया कि मेरी जन्नत यही है, आप लोगों के कदमों में, इस हवेली की दीवारों में। उसे अपनी गलती का इतराफ करने में अब कोई झिझक नहीं थी। उसे सारा आपी के पास जाकर उनका हाथ थामा और बहुत नदामत से कहा, सारा आपी, मुझे माफ कर दी, मैं बहुत नादान थी जो इन मोहब्बतों को बोझ समझती थी। आप ठीक कहती थी, बाहर की दुनिया बहुत सर्द है, वहां की चमक दमक में वो गर्म जोशी नहीं है जो हमारे इन रिश्तों में है। जावेर दूर खड़ा ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर एक मुतमईन मुस्कुराहट थी। उसने देखा कि अलीज़ा अब सिर्फ एक जिद्दी लड़की नहीं रही, बल्कि वो एक समझदार औरत बन चुकी है जो जज्बों और रिश्तों की अहमियत को समझती है। उस रात शाह हाउस में एक जश्न का समा था। सब लोग इकट्ठे खाने की मेज पर बैठे थे। मुस्तफा शाह अपनी पोती को अपने पास बिठाकर उसे अपने हाथ से लुक़मे खिला रहा था। अलीज़ा को महसूस हुआ कि ये वो सुकून है जिसकी तलाश में वो भटक रही थी। उसे अब किसी और दुनिया की तमन्ना नहीं थी, क्योंकि उसकी अपनी दुनिया मुकम्मल हो चुकी थी। उसने ज़ावेर की तरफ देखा जिसकी आंखों में आज भी
وہی خاموش پیغام تھا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ علیزی نے مسکرا کر اپنی نظر جھکا لی۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سچائی مل گئی تھی کہ خاندان کے بغیر انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اپنوں کا ساتھ ہی اصل کامیابی ہے۔